فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دنیا میں ایک انسان عموماً اور ایک مسلمان خصوصاً اس کی زندگی سراپا امتحان ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی پیدائش کا مقصد ہی امتحان لینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے موت اور زندگی پیدا کی، یعنی تمہیں اس دنیا میں بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون شخص نیک عمل کرتا ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو قسم قسم کی گوناگوں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں جو متعدد قسم کے نعمتوں سے نوازا ہے، وہ نعمتیں بھی ہمارے لیے محض آزمائش ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زمین کے لیے بطور زینت کے بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے روئے زمین پر رہنے والوں میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. ایک مومن کی زندگی ساتھیوں اول تا آخر مکمل امتحان ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے. حتیٰ کہ بہت سے لوگ کو تو یہ تصور بھی نہیں رہتا کہ ہم کسی امتحان سے گزر رہے ہیں، بلکہ ہمارا حال بعین ہی وہی ہے جس کا ذکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. چنانچہ ایک تابعی عبد الرحمن ابن سعید رحمہ اللہ ہیں، الامام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں اسے نقل کرتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنو کندہ کے ایک شخص کی عیادت کے لیے گیا. جب حضرت سلمان فارسی مریض کے پاس پہنچے تو پہلے اسے خوشخبری دی، اور خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور عبرت کا سبب بنتی ہے. گناہوں کا کفارہ یعنی اب تک جو کچھ کر چکا ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور اس کے لیے عبرت یہ ہے کہ اسے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اب مستقبل میں وہ اپنے گناہوں اور اس سے پرہیز کرے. اور اگر فاجر بیمار ہوتا ہے، یہ حضرت سلمان فارسی کی اس تعبیر کے اوپر غور کریں کہ اگر فاسق اور فاجر آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ جیسی ہے جس کے مالکوں نے اسے باندھ کر کے رکھا اور پھر چھوڑ دیا. اب اسے معلوم نہیں ہے اس اونٹ کو کہ آخر اسے کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا، اسے کھولا کیوں گیا ہے. تو ایسے ہی فاسق اور فاجر انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ آخر وہ بیمار کیوں پڑا ہے اور اسے بیماری سے شفا کیوں ملی ہے، بیماری میں کیا حکمت ہے اور شفا میں کیا حکمت ہے. تو ساتھیوں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ایک مومن کی زندگی سراپا امتحان ہے. اس سے متعلق مجھے آپ کے سامنے
چند باتیں رکھنی ہے، بلکہ تقریباً 4 یا 5 باتیں ہیں۔ دیکھیے وقت کہاں تک ساتھ دیتا ہے کہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے کہاں تک رکھ پاتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابتلا اور آزمائش ایک حتمی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ دوسری چیز یہ ابتلا اور جو آزمائش ہے کچھ ہمارے ہی ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ تیسری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھی رہی ہے کہ آخر اس ابتلا اور آزمائش جو دنیا سراسر ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں اور مومن کے لیے اس میں کیا سبق اور کیا فائدہ ہے۔ اور چوتھی یا پانچویں چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو بڑی اہم ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے کہ آخر ہمیں اس دنیا کے اندر آزمائش لاحق ہوتی ہے تو اس کے مجال کہاں ہے، کہاں کہاں ہمیں آزمائش ملتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سی جگہوں کو، بہت سی باتوں کو لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی ہمارے اوپر آزمائش ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری نہیں دی، وہ بڑا صحت مند ہے، بڑا ہی تندرست ہے، بڑا ہی طاقتور ہے، لیکن کیا کبھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقت جو ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے؟ ایک بہت اچھا شاعر ہے، اپنے شعر سے ساری دنیا کو لبھا لیتا ہے، مشاعرے میں جب جاتا ہے تو لوگوں پر چھا جاتا ہے، اس مشاعرے میں اس کا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا وہ کبھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہنر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیا یہ بھی میرے لیے آزمائش ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے چوتھی یا پانچویں چیز رکھنی ہے آپ کے سامنے، شاید چوتھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آزمائش کے مجال کیا ہیں اور آخر میں آزمائش کے وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں۔ اب اگر میں تمام باتیں آپ کے سامنے نہ بھی رکھ سکا تو ایک سمجھدار آدمی، خصوصاً وہ ہمارے بھائی جو دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں، ہماری وہ بہنیں جو دعوت سے منسلک ہیں، وہ اس موضوع کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتی ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی آزمائش بندے کے اوپر آتی ہے، جس شکل میں بھی آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے ساتھ ایک حتمی فیصلہ ہے کہ ایسا ہمارے لیے ہونا ہی ہے، یعنی ہمیں آزمائش میں مبتلا ہونا ہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس آیت پر توجہ دیں جو آیت عام طور پر ائمہ منبر و محراب سے پڑھا کرتے ہیں اور ہم آپ سنتے ہیں، شاید ہی کوئی امام ہو جو امامت کرتا ہے اور اپنی نمازوں میں، خصوصاً عشاء کی نماز میں، ان آیتوں کو تلاوت نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور قسم ہے، اس اللہ تبارک و تعالی کی تعبیر کے اوپر غور کریں، اگر ہم آپ اس کو سمجھ سکیں تو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت کو سمجھنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور قسم ہے، ضرور بالضرور، اور قسم ہے ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں، خوف سے، فاقہ میں مبتلا کر کے، نیز جان اور مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اے نبی، جو شخص ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے اسے خوشخبری آپ سنا دیجئے کہ وہ لوگ جب ہمارے نیک بندوں کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ان کے زبان سے یہ فوراً نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت میں اولاً اللہ تبارک و تعالی نے قسم تاکید کے لیے، یعنی اس کو ضروری بتانے کے لیے 3 الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک توبہ جو قسم کے لیے ہے، گویا اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے تاکیدی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمارے لیے تاکیدی ہے، لیکن اگر اسی پر اللہ تعالیٰ قسم کھائے تو وہ کس قدر تاکیدی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز وَلَا، لام، اہل علم جادن لام تاکید کے لیے ہے، اور آخر میں لوبنا یعنی نون تاکید کے لیے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے
تین تاکید کے صیغے یہاں پر استعمال کیے. کس بات کے اوپر؟ کہ 5 چیزوں سے تمہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم ضرور آزمائیں گے. وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں فقر اور فاقہ سے سابقہ پڑے گا، خوف، دشمنوں کا خوف تمہیں لاحق ہوگا، تمہارے جان میں بھی کمی آئے گی، تمہارے مال میں بھی کمی آئے گی، اور تمہارے پھلوں میں بھی کمی کر کے ان 5 ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. لَتُبْلَوُنَّ، مسلمانوں تمہیں اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمایا جائے گا. تم ضرور آزمائش کا سامنا کرو گے. تمہیں آزمائش آ کر کے رہے گی. کن کی طرف سے؟ وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور یاد رکھو جو لوگ تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئی ہیں اور جو مشرکین ہیں ان سے تم بڑی اذیت کی باتیں سنو گے. تمہارے اوپر یہ آواز اٹھائیں گے کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ والے ہیں، پھر بھی آخر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں انہیں پریشانی میں کیوں ڈالتا ہے؟ آخر یہ لوگ بھوکے کیوں ہیں؟ اگر اللہ والے ہیں تو اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ رحیم ہے. یعنی اس قسم کی چیزیں تم سنو گے، اور اگر تم صبر کرے کیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمہارا یہ کام بڑے حوصلے کا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ آزمائش کا آنا ہر انسان کے ساتھ، ہر مومن کے ساتھ حتمی اور ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو آزمائش نہیں لاحق ہوئی ہے تو وہ بہت بڑی بھول میں ہے، اپنا محاسبہ کرے. دوسری چیز، یہ جو آزمائش ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پچھلی امتوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کو اس سے سابقہ پڑتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم سورہ العنکبوت کے شروع کے اندر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، انہیں ضرور آزمایا جائے گا. کیوں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے. یعنی اے امت محمد تم یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہارے اوپر آزمائش ہے، نہیں، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. وہ حدیث ہمیشہ اپنے آپ ہمیں آپ کو سامنے رکھنا چاہیے جو صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت خباب بن ارت سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خباب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی ایک چادر کو تکیہ بنا کر کے اسی پر ٹیک لگا کر کے لیٹے ہوئے تھے. کافروں کی اذیت ہم کو بہت پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ معاملہ صبر سے باہر ہوتا جا رہا تھا. تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں طلب کریں گے؟ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی بیان کرتے ہیں کہ غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم ابھی اتنی ہی آزمائش سے پریشان ہو گئے، ابھی ہی تم نے ڈھال تلوار رکھ دی، ابھی تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تم سے پہلے تو بعض ایسے لوگ گزرے ہیں کہ انہیں زمین کے اندر آدھا گاڑ دیا جاتا تھا تاکہ بھاگ نہ سکے، تاکہ ادھر ادھر حرکت نہ کر سکے، اور پھر اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ انہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر ان کے جسم پر سے لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کے گوشت اور پوست کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ
आजमाइश भी उन्हें उनके दीन से फेरती नहीं थी। इस किस्म की साथियों हदीस हैं और आयात बहुत ज्यादा हैं, और वाक़यात की तरफ जाएं तो वाक़यात इस सिलसिले में इस कसरत से मौजूद है कुरान मजीद और सही हदीसों में कि जिनका बयान करना इस मुख्तसर सी मजलिस के अंदर बहुत मुश्किल है। हम आज चलते हैं अपने तीसरे नुक्ते के ऊपर जो बड़ा अहम है, इसके ऊपर भी गौर करें कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश में अपने बंदों को मुब्तला क्यों करता है, तो उसकी चंद वजह हैं। इख्तिसार के साथ सुनते चलिए। सबसे पहली वजह यह है कि हकीकत का इजहार हो जाए। आज कौन शख्स है जो कहेगा कि हम मोमिन नहीं हैं? कौन शख्स कहेगा कि हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है? कौन शख्स ये कहेगा कि मैं दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने देने के लिए तैयार हूं? कौन शख्स कहेगा ये नहीं कहेगा कि हमारी जान और माल सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है? ये हम में का हर मुसलमान जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसका दावा करेगा, चाहे वो एक वक्त की नमाज भी ना पढ़ता हो, लेकिन उसका दावा जरूर होगा। और हम में से हर शख्स के सामने ऐसे हादिसात और वाकयात आए होंगे कि बाद लोगों ने ऐसा दावा किया। मेरे बिल्कुल नौजवानी का मामला है कि एक शख्स शिर्क और बिदात के अंदर मुब्तला था, उससे कुछ बातें होने लगी तो वो हालांकि नमाज भी नहीं पढ़ा करता था वो, और दाढ़ी रखना तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ नाम से वो मुसलमान था लेकिन उसका कोई किरदार मुसलमानों का नहीं था। वो हमसे कहता है कि मौलवी साहब, हमारे दिल को अगर आप चीर कर देखें तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भरी पड़ी हुई है। तो इसका दावा तो हर शख्स करता है, लेकिन सवाल यह है कि यह हकीकत जाहिर कैसे हो, यह मालूम कैसे हो कि हकीकी मोमिन कौन है और जो शख्स और कौन शख्स है जिसके दिल के अंदर निफाक के साथ साथ ईमान भी पड़ रहा है। तो सबसे पहली हिकमत आजमाइश में मुब्तला करने की यह है कि इंसान हकीकत वाज़ेह हो जाए, हकीकत जाहिर हो जाए। हालांकि अल्लाह ताला को मालूम है और अल्लाह ताला जानता है कि कौन हकीकी मोमिन है और कौन हकीकी मोमिन नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हुज्जत कायम करना चाहता है ताकि लोगों के सामने भी ये बात वाज़ेह हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब। अल्लाह ताला मोमिनीन को इसी हाल पर ना छोड़ेगा जिस हाल पर तुम इस वक्त उन्हें देख रहे हो, जिस हाल पर तुम हो, ताकि वो नापाक को पाक लोगों से जुदा कर दे, ताकि मालूम हो जाए कि तय्यब कौन है, किसका दिल पाक और साफ है, किसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, उसके दिल में अपने नफ्स की, अपने माल की और अपने औलाद की मोहब्बत ऐसी नहीं है जो अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर गालिब आ जाए। तो लियमीज़ल खबीस मिन तय्यब, ताकि अल्लाह तबारक व तआला खबीस और तय्यब के अंदर इम्तियाज कर ले। दूसरी आयत जो सूरह मुहम्मद में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीना व नबलुव अखबारकुम। और कसम है हम तुम लोगों को जरूर बिजरूर आजमाएंगे ताकि ये मालूम हो जाए तुम में से मुजाहिद कौन है जो अल्लाह ताला के रास्ते में अपने नफ्स और माल से जिहाद करता है। वनबलुव अखबारकुम, और तुम्हारे खबरों को, तुम्हारे अहवाल की जांच पड़ताल हम कर लें। तो कहने का मतलब यह है कि आजमाइश का एक बहुत बड़ा सबब क्या है, बड़ी हिकमत यह है कि बंदे के सामने, अल्लाह के सामने और लोगों के सामने ये बात वाज़ेह हो करके आ जाए कि इनमें खबीस कौन है और तय्यब कौन है, सच्चा मोमिन कौन है और झूठा मोमिन कौन है, या हकीकी मोमिन कौन है और किसके अंदर निफाक है। इसी तरीके से सूरह आल इमरान की उन आयतों के ऊपर आप अगर गौर करें, जो आयतें 140 से लेकर के 142 और उसके बाद तक है, अल्लाह ताला ने आजमाइश की मुतअद्दिद हिकमतों का उसमें जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, यमसस्कुम करहुन फकद मस्सल कौम करहुम मिथलुहु व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अगर तुम्हें कोई सदमा पहुंचा है, ये ग़ज़वे उहद के बाद ये आयतें नाजिल हुई थी, अगर तुम्हें कोई सदमा पहुंचा है कि तुम्हारे
70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ تمہارے نبی کو بھی اذیت پہنچی ہے اور تکلیف پہنچی ہے، تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا صدمہ پہنچ چکا ہے غزوہ بدر میں۔ اور یاد رکھو یہ فتح و شکست وغیرہ کے جو معاملات ہیں، ان کے جو دن ہیں، ہم لوگوں کے درمیان کیا پھراتے رہتے ہیں، کبھی فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے، کبھی کافروں کو ہوا کرتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے، کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان جائے کہ مومن کون سے لوگ ہیں۔ اور دوسری حکمت کیا ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ شہید کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائش میں اس لیے مبتلا کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو گناہوں کو مٹا دے، مومنوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو توڑ کر کے رکھ دے، اس لیے کہ کافر جب تمہارے اوپر غالب آئیں گے، کافر تو انہیں اور حوصلہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں مبتلا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے ذریعے یا اپنے عذاب کے ذریعے انہیں توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گا۔ علی کل حال ان آیات کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی 3-4 حکمتوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت آزمائش میں یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ حدیث تو آپ اچھی طریقے سے بار بار سن چکے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت النار بالشہوات، جہنم کو من پسند چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ جہنم میں لے جانے والے کون سے کام ہیں؟ وہی کام ہے جو انسان کو پسند آتے ہیں۔ جیسے انسان کو بھوکا اور پیاسا رہنا پسند نہیں ہے، آسودہ رہنا اور کھانا پسند ہے، لہذا روزے کا حکم دیا تاکہ تم بھوکے رکھ کے تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے۔ انسان کو سردی میں فجر کے لیے اٹھ کر کے ٹھنڈا پانی نہ ہو تو گرم پانی اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جانا انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے، حالانکہ وہ پسند کرتا ہے کہ بستر ہی کے اندر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو من پسند چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ وہ حجبت النار بالمکارہ، اور جہنم جنت کو ناپسندیدہ چیزیں جو انسان کو ناپسند ہیں اس سے گھیر دیا گیا ہے، تو جو اس میں کامیاب رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ اس قسم کی حدیثیں بار بار سنتے آئے ہیں، میں ایک حدیث خصوصی طور پر یہاں پر ذکر کرتا ہوں جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس بخار آتا ہے اور کہتا ہے، ابعثنی الی آثر اہلک عندک، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے آپ کے نزدیک جو سب سے محبوب لوگ ہوں، سب سے زیادہ قریب لوگ ہوں، مجھے ان کی طرف بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں ادھر چلے جاؤ۔ چنانچہ 6 دن یا 7 دن بلکہ 6 رات دن مسلسل ان کے اوپر اس طریقے سے بخار مسلط ہو گیا کہ شاید ہی کوئی انصاری ہو یا انصار کا شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے اندر لوگ بخار کے اندر مبتلا نہ ہوئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، انہیں تسلی دیتے تھے، ان کا جو مقام اس بیماری کی وجہ سے ہے جو ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے رسول وہ بیان فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے کہیں باہر، واپس آ رہے تھے تو ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا، ایک عورت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں بھی تشریف لے آئے گے، لیکن آپ آگے بڑھ گئے تو اس عورت نے آگے بڑھ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول والذی بعثک بالحق انی لمن الانصار وان ابی لمن الانصار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے،
میرا باپ بھی انصاری تھا اور میں بھی انصاری ہوں، آپ سب کے گھر گئے ہیں، ان کے لیے دعائیں دی ہیں، ہمیں آپ نے دعا نہیں دی، آپ مجھے بھی وہی دعا دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی، اگر ان شئتی دعوت اللہ، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے گا، وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ، اور اگر تو چاہے تو صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس بیماری میں جو مبتلا ہے تو اگر تو صبر کرتی ہے تو تجھے اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ تو وہ پاک بیوی کہتی ہے بل اصبر ولا اجعل الجنت خطرا، اے اللہ کے رسول میں صبر کروں گی لیکن میں جنت کا سودا تو نہیں کر سکتی ہوں، میں بیمار رہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش کا ایک سبب کیا ہوتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے ایک چھوٹی سی آزمائش کا ہم نے ذکر کیا ہے، ورنہ اگر بڑی بڑی آزمائشوں کو لیں، اگر اس میں انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام جنت میں دے گا۔ اسی طریقے سے جہاں جنت میں جانے کا سبب ہے وہیں جہنم سے نجات کا بھی سبب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیماری جو عام طور پر لوگوں کو لاحق ہوتی ہے یعنی بخار، اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى حظ كل مؤمن من النار، حظ كل مؤمن من النار، یہ جو بخار ہے جہنم میں جو مومن کا حصہ ملنے والا تھا اسے دنیا میں بخار کی شکل میں مل جا رہا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ بڑا بھی اس کو بخار آیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دستے مبارک کو پکڑا اور اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں لیکن اس سنت کا اہتمام نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا یعنی مصافحہ، پھر اس کے بعد اپنا دوسرا ہاتھ اس کے پیشانی پر رکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے عیادت کا ایک ادب سمجھتے تھے، بلکہ کامل عیادت اسی صورت میں ہوگی کہ مریض کے پیشانی پر ہاتھ رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے لوگ شخص اے بیمار، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما ہی ناری اسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار فی الاخرہ، یہ میری آگ ہے یعنی بخار جسے میں اپنے مومن بندے پر مسلط کر رہا ہوں تاکہ اس کے لیے جہنم کے حصے کا آخرت میں بدل بن جائے، یعنی آخرت میں جو اسے جہنم ملنے والی ہے اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر یہ بخار مسلط کر دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے آزمائش جو ہوتی ہے، اور وہ آزمائش جیسا کہ ہم نے کہا انسان کو 5 قسم کی آزمائشوں سے خصوصی سامنا ہوگا، انہی میں سے بیماری بھی ہے، انہی میں سے مال اور دولت کی کمی بھی ہے، ان میں سے عیال اور اولاد کا مر جانا بھی ہے، اسی میں دشمنوں کا خوف بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہیں۔ اگر کوئی شخص اس آزمائش میں یا ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں، مستدرک حاکم میں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ المفرد کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، مومن مرد ہو یا عورت اس کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے، ما یزال یعنی برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے، کبھی اس کے جسم میں تکلیف پہنچی ہے، کبھی اس کی اولاد میں تکلیف پہنچی، اولاد کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، کبھی مال کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے یعنی اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اس کے سارے گناہ ان آزمائشوں کے عوض مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور جو نیک بندے گزرے ہیں اور اس وقت بھی جو موجود ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں اور ان سے ملاقات کریں تو دیکھیں گے وہ بلا اور مرض سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ اسے صبر و شکر سے برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ
ان میں سے بسا اوقات ایسے بھی نیک بندے رہا کرتے ہیں جو ان بلا اور مصیبتوں سے خوش ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں ابو سعید خدری اللہ کے رسول کی عیادت کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے، آپ پر سخت بخار تھا، اس کا ذکر کیا تو آپ نے آخر میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ جو آزمائش اور پریشانیاں انبیاء کو آتی ہے وہ دوسروں کو نہیں آتی۔ اس کے بعد نیک لوگ جو انبیاء کے منہج پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش پہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا ان کان احدہم لیبتلی بالفقر، ان میں سے یعنی جن نیک بندوں کا ذکر آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں سے بعض کو فقر اور فاقہ سے آزمایا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان میں کا کوئی شخص اپنا سطر چھپانے کے لیے صرف ایک چادر اس کے پاس رہا کرتی تھی، باقی اس کا پورا جسم جو ہے برہنہ رہا کرتا تھا۔ ساتھیوں، وقت نہیں کہ میں اس سلسلے میں صحابہ کرام اور وہ صحابہ کرام جن سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ شاید کسی اور کو ہو کہ ان کی حالت کیا تھی۔ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بسا اوقات ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، لیکن بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے وہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتا تھا۔ کوئی اچانک آدمی آئے تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں یہ تو مجنون اور پاگل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر کے ان کے پاس آتے، انہیں سہارا دیتے، اس کے بعد فرماتے لو تعلمون، اگر تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض تمہارا کیا مقام رکھا ہے تو تم چاہو گے کہ اور فقیر ہو جاؤ۔ اگر ہفتے میں ایک دو وقت کی روٹی ملتی ہے تمہیں وہ چیز بھی میسر نہ آئے۔ علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ جہاں پر جنت کے حصول کا سبب ہے، ایسے ہی جہنم سے دوری کا بھی سبب ہے، بلکہ ساتھیوں صرف جہنم سے بچاؤ اور جہنت سے دوری ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصائب اور ان آزمائشوں کے ذریعے جنت میں بندوں کے اعلیٰ مقام، ان کے مقام بلند کرتا ہے۔ بسا اوقات جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات اللہ تعالیٰ جنت میں ایک شخص کا کوئی مقام رکھتا ہے، لیکن بندہ وہ مقام اپنی عبادت سے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں اور دوسری چیزوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جائے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، بلکہ بخاری شریف میں بھی ہے لیکن وہ خود مختصر ہے، میں یہاں پر صحیح مسلم کے حوالے سے نقل کرتا ہوں۔ امام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک شاگرد حضرت اسود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منا حج کے موقع پر منا میں قیام پذیر تھی، تو آپ کے پاس قریش کے چند جوان آئے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گر پڑ رہے تھے۔ جب خیمے کے اندر داخل ہوئے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لما تضحکون، آخر تم اس قدر ہنس کیوں رہے ہو؟ ما یضحککم، تمہیں کیا چیز ہنسا رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے فلاں شخص ابھی جا رہا تھا اور یہ خیمے ان کی کھوٹیاں لگی، اس کی جو رسیاں ہیں اس میں اس کا پیر اڑا اور وہ سر کے بل اس طریقے سے گرا، قریب تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی، اس پر ہمیں ہنسی آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تضحکو، تم ہنسو نہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ما من مسلم یشاق شوکۃ فما فوقها الا كتب الله لها بها درجہ ومحیت عنہ خطیہ، اگر کسی مومن کو کانٹا یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چبھتی ہے، یعنی اتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے ایک درجے بلند کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
آزمائش کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتا ہے، اور ایک چیز ہے جس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر توجہ دیں۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے کہ دنیا ہی میں اسے اچھا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اوپر آپ نظر کریں تو آپ کو دسیوں ایسے قصے مل جائیں گے۔ مثال کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو لے لیجئے، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو آخر یہ جو جیل جانا پڑا، غلام بن جانا پڑا، آخر آزمائش آئی کہ نہیں آئی؟ اور وہ بھی 1-2 سال نہیں، کتنے سالوں تک جیل میں رہنا پڑا؟ آخر وجہ کیا؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقام تک پہنچایا ہے؟ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کتنا بڑا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جو آپ کے اوپر افک کا واقعہ، اس کے اوپر آپ غور کر لیجئے کہ مائی عائشہ کو کس قدر تکلیف ہوئی ہے، کتنے پریشانی ہے۔ ہم میں کوئی آدمی، عام آدمی ہو، اگر اسے اس کے اوپر تہمت لگائی جائے زنا کی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حقیقت میں برا ہو اس کے اوپر تہمت لگائی جائے، اگر لوگوں کو معلوم ہے کتنا اس کو تکلیف ہوگی، تو چہ جائے کہ مائی عائشہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور 1-2 دن نہیں، 1 ہفتے 10 دن نہیں، بلکہ 1 مہینہ، بلکہ 1 مہینہ نہیں، 40 دن ایسے گزر گئے کہ لوگ یہ سمجھتے رہے، کتنے لوگ، کہ مائی عائشہ نعوذ باللہ گنہگار ہیں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش آئی، لیکن اس کے بعد کتنا بڑا مقام ملا۔ ذرا سوچیں آپ کہ 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کی برات نازل فرمائی، یہ معمولی چیز نہیں تھی، اور معمولی برات نہیں بلکہ ایسی تقریباً 16 آیتیں ہیں ایسی نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، جو منبر و محراب سے قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ مائی عائشہ کا ذکر خیر لوگ کرتے رہے، یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ ساتھیو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں شواہد اس قسم کے بہت زیادہ ہیں، اگر آپ کے سامنے رکھیں۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمان اور زمین میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں جس پر سے یہ گزرتے ہیں، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یاد آئی مجھے ایک مثال، اسے میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، جو بالکل تازہ مثال ہے، ممکن سے 1.5-2 مہینہ کا معاملہ ہوگا۔ انڈونیشیا کے اندر قرآن حفظ کے مقابلے کا عورتوں کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا، جس کا انعام، پہلا انعام تھا 10,000 ریال۔ انڈونیشیا کا یہ ہمارے خیال سے 1 ملین جا کر کے یعنی 10,000 سعودیہ کا شاید 10 لاکھ روپیہ انڈونیشیا کا بنتا۔ اور کیا تھا یہ؟ لڑکیوں کے حفظ قرآن کا مسابقہ تھا۔ آپ بھی میسرہ نامی لڑکی ڈال کر کے دیکھیں، آپ نیٹ کے اوپر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ اور اگر ایک معتبر داعی نے یہ بات نہ بیان کی ہوتی تو میں آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کرتا۔ جب وہ اپنی باری میں اپنے موقع پر آتی ہے پڑھنے کے لیے، اسٹیج کے اوپر آئی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو وہاں پر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ چہرہ کھولو۔ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کہا کہ یہ نظام ہے، اگر تمہیں مقابلے میں شریک ہونا ہے تو چہرہ کھولنا پڑے گا۔ ساتھیو، وہ کیفیت دیکھیے اس بچی کی، کتنے دنوں سے اس نے قرآن مجید کو یاد کیا ہوگا، تیار کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی غریب اور فقیر کی بیٹی ہو، کتنی بڑی امید لے کر کے شریک ہوئی ہوگی اور کتنی محنت کی ہو، ذرا آپ سمجھیں۔ میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا کہ بسا اوقات وہ اپنے برقعے کو اٹھانا، لیکن پھر ہاتھ اس کا رک جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ کس قدر وہ آزمائش اور فکر کے اندر مبتلا رہی ہوگی، کھولوں کہ نہ کھولوں، یہ کیا کروں۔ آخر میں اس نے مائک لیا اور کہا کیا مائک کو میں ایسے ڈال کر کے نہیں پڑھ سکتی؟ اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوئے۔ پھر وہ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں۔ آخر میں وہ مائک کو وہاں پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آصفہ یا استاد لا استطیع، میں واپس جا رہی ہوں، معذرت کے ساتھ استاد میں یہ نہیں کر سکتی، میں واپس چلی جاؤں گی۔ اور وہ بے غیرت لوگ بھی جو بیٹھے تھے وہ اس پر راضی ہو گئے۔
اگر آپ کو یہی جاننا تھا کہ ہاں اس کی شکل کیا ہے، کوئی عورت آ کر کے دیکھ لیتی، لیکن مردوں کے سامنے وہ واپس چلی گئی۔ ساتھیو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ معاملہ اس کے بعد یہ صورت کیا ہو گئی؟ یہ آج کل جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، تھوڑی ہی دیر کے اندر پورے انڈونیشیا اور اس سے باہر یہ خبر پھیل گئی۔ اب دیکھیے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ دینا چاہتا ہے۔ صرف پھولتا امتحان میں کامیاب ہوتی نہ کامیاب ہوتی، کامیاب ہوتی کتنا ملتے اسے؟ 10,000 ریال ملتے اس کو۔ اس کے پاس ٹیلی فون آنے لگے اور اس قدر ہدیہ اس کو پاس آنے لگا کہ 2 دن کے بعد اسے اپنا موبائل بند کر دینا پڑا، اس لیے کہ اتنے لوگ اس سے ٹیلی فون کر لگے دنیا کے کونے کونے سے، اور اتنا اس کے پاس، اسے جتنا وہاں نہ ملتا اس سے کہیں زیادہ اس کے پاس آ گیا۔ اور کس قدر اس کی ناموری ہوئی اس کے اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے پر، حتیٰ کہ ایک پرائیویٹ چینل نے انڈونیشیا کے، اس نے اس کو والد باپ کے ساتھ بلایا اور اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی، اور اسے 1 ملین یعنی 10 لاکھ انڈونیشی روپے کے بجائے کتنا دیا اسے؟ 30 لاکھ انڈونیشین روپیہ اس کو دیا۔ حضرات دیکھیں، ایک کو چھوڑا اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، کتنا مل گیا اسے؟ 3 مل گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس چینل نے کچھ فاعل خیر کی مدد سے ایک مسابقہ رکھا، جس مسابقے کا نام ہی اس لڑکی کے نام پر، میسرہ کے نام پر رکھا گیا۔ قرآن کا مسابقہ ہوگا، ذرا سوچیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ اسی دنیا میں اسے اس کا اچھا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ ساتھیوں، بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں ان باتوں کو ذکر نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وقت کم ہے۔ ساتویں جو حکمت ہوا کرتی ہے آزمائش کی، وہ کیا ہے ساتھیوں؟ توحید کی حقیقت کا ثبوت ہو جائے، یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس دنیا اور وما فیہا اور اس سے اوپر تک جو کچھ ہے، اگر کسی کو قدرت حاصل ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو قدرت حاصل نہیں۔ یہ واضح کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ورنہ یہ انبیاء بیمار نہ ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ کیسے آپ کی زندگی گزری ہے مائی عائشہ پر جب تہمت لگی تھی، کم سے کم کاغذ اور قلم یا زبان سے اسے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آپ کے اوپر جو کچھ گزری ہوگی، جس مقام پر آپ فائز تھے، اور آپ کے اوپر آپ کے گھر میں اتنا بڑا الزام لگ جائے، ذرا سوچیں آپ، یہ کتنی آزمائش رہی ہوگی۔ وہ صرف اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا جو معاملہ پیش آیا، وہ یہی ہے کہ موت اور زندگی اور اپنے نفع اور نقصان کے حسین بھی ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، ایک ذرے کے مالک نہیں ہے۔ اگر حقیقی مالک ہے تو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم دے رہا ہے کہ آپ کیا فرمائیے لوگوں سے؟ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے لوگو، میں خود اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے۔ اور یاد رکھو، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو اپنے لیے خیر ہی خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق نہ ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے اوپر جو یہ مصیبتیں آتی ہیں، اس سے توحید کا اظہار ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ، یا کوئی ولی جو ہے، یا کوئی نیک شخص جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے جو معاملات ہیں اسے ایک ذرے برابر بھی دخل نہیں ہے۔
کس کو مارنا ہے، کس کو جلانا ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کس کو بے اولاد رکھنا ہے، کس کو بیمار کرنا ہے، کس کو شفا دینا ہے، کس کو مالدار کرنا ہے، کس کو غریب رکھنا ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا اس نے کیا ہے اور حکم کس کا چلتا ہے؟ اسی کے چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے صحابی تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نقیب نقبہ میں بنایا تھا بیعت عقبہ کے موقع پر، ان میں سے ایک یہ بھی تھے اسعد ابن زرارہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیمار ہوئے اور ان کے گلے میں کوئی بیماری لاحق ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی آپ نے ان کا علاج نہ کیا ہو، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہوا تو یہود کہنے لگے کہ یہ کون سے نبی ہیں، حلا دفع عن صاحبہ الموت، اپنے ساتھی کو موت سے کیوں نہیں بچا سکے، اپنے شاگرد کو موت سے کیوں نہیں بچا سکے، یہ کون سے نبی، ان کے ہاتھ میں اتنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ، آپ کے علاج کے لیے ہم نے کوئی کوتاہی جو مجھ سے ہو سکتی تھی اس میں ہم نے کوئی بھی کوتاہی نہیں کی جو ہم سے کچھ ترکیب ہو سکتی تھی، ہم نے کسی کے لیے کہنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ آج یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھی کی جان کیوں نہ بچا لی، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ما املک لہ ولا لنفسی شیئا، میں اپنے لیے اور اس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش سے یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کو کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جو قصے بیان کیے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا، رب ان قومی کذبون، اے اللہ تعالیٰ میری قوم نے جھٹلایا ہے۔ کہیں کہتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تعالیٰ میں مجبور ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ میں اب میرے پاس اب طاقت نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ فانتصر، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو اس قسم کے آیات اور احادیث کا آپ شمار کرنا چاہیں تو بہت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آزمائش ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آزمائش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی محبوبیت کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیثیں آپ لوگ بات سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم۔ اسی طریقے سے آزمائش کا ایک کی حکمت یہ بھی ہے کہ عبرت کا سبب بنتا ہے، یعنی لوگ عبرت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نفس میں یا مال میں جو دی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے، کہیں ہم سے گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ ساتھیو اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے لیکن کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ یعنی بنو اسرائیل کو ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں۔ آپ دیکھیں ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیسے ڈھیل دیتا ہے، انہیں آزماتا ہے۔ بسا اوقات کھل کر کے لوگوں پر ظلم کرتے رہیں گے لیکن حالات انہی کے ساتھ دیتے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے، ابھی ہمارے ہندوستان کے اندر جو NRC یا اس کا معاملہ آیا، اس پر جو لوگ دھرنے پر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بیماری پیدا کر جو انہی کے موافق تھے کہ انہیں ہی کامیابی ملی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔
لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے کیا کہ ایک بیماری جو ہوتی ہے وہ مسلمان کے لیے کیا ہے، وہ عبرت کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں تاکہ بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے اور خواب غفلت سے بیدار ہو۔ ایک مومن اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو دیگر کسی کو آزمائش میں دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرے۔ اسی طریقے سے انسان تکبر اور فخر پر نہ کرے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر کبھی پہلے مال کیا تھا اب پھر اللہ نے غریب کر دیا، تو گویا جو نعمت تھی اس کو یاد کرے کہ اس کے اندر کہیں کوتاہی تو نہیں ہے۔ اس قسم کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سامنے کہ آخر یہ امتحان کا اور آزمائش کے میدان کہاں کہاں سے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے بالخیر والشر، خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یعنی تمہیں آزمائیں گے مصائب و آلام میں مبتلا کر کے، دنیاوی امور کی فراوانی کے ذریعے، صحت کے ذریعے، مرد کے ذریعے، مالداری اور تونگری کے ذریعے، فاقہ اور فاقہ کے ذریعے، حلال اور مشروع اور حرام اور نامشروع وسائل کے ذریعے، طاعت کی توفیق دے کر کے، معصیت کے مواقع فراہم کر کے، ہدایت کا راستہ تمہارے سامنے رکھ کر کے، ضلالت کا راستہ تمہارے سامنے کھول کر کے، اس طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش کا جو میدان ہے بڑا وسیع ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز، مال اور رزق میں فراوانی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ حالانکہ اس پر لوگ توجہ کم دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جس کو مال نہیں ملا ہے اسی کے اوپر اللہ کی آزمائش ہے، جو بھوکے مر رہا ہے اسی پر اللہ کی آزمائش ہے۔ وہ آزمائش ہے، لیکن اسی طریقے سے مال کی فراوانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ باغ والوں کا قصہ آپ سورہ القلم میں پڑھیں، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اللہ نے انہیں کیسے آزمایا تھا، بڑا خوبصورت پھل والا باغ عطا کیا تھا۔ قوم سبا کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی۔ سورہ کہف میں دو باغوں والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں کا جو واقعہ اللہ کے رسول نے سنایا ہے، اس کو بھی کیسے آزمایا تھا کہ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کیسے آزمایا تھا۔ ایک جو ابرص تھا یعنی کوڑھی تھا، اور دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ یہ 3 کو آزمایا نا اللہ تعالیٰ نے، تینوں کو صحت دی، جو بیماری تھی وہ دور کر دیا، اور کیا دیا اس کے بعد؟ ہر ایک کو مال دیا، کسی کو اونٹ دیا، کسی کو گائے دیا، اور کسی کو بکری دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیا آزمائش کے طور پر، اور ایک فرشتے کو بھیجا بھی آزمانے کے لیے۔ جیسے فرشتے کو بھیجا تو پہلے ان کی بیماری کو درست کیا فرشتے نے ہاتھ رکھ کر کے، ایسے ہی اللہ نے انہیں دوبارہ بھیجا بھی، جس میں 2 ناکام ہوئے اور 1 کامیاب ہوا۔ تو جس طریقے سے مال کا چھن جانا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مال دے کر کے بھی لوگوں کو آزماتا ہے۔ تو اگر کسی کی نوکری اچھی ہے، کسی کی تجارت اچھی چل رہی ہے، کسی کے پاس پیسے بہت آ رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن بطور آزمائش کے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث طبرانی اوسط حضرت عبداللہ ابن عمرو سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ عند اقوام نعما، اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ان کے پاس اسی وقت تک اس نعمت کو باقی رکھتا ہے جب تک اس نعمت کو لوگوں کے کام میں وہ لوگ لگاتے ہیں۔ لیکن جب ان نعمتوں کو صرف اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں صرف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان سے چھین کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال اور دولت جو ہم کو اور آپ کو دے رہا ہے، یہ آزمائش ہے۔
इसी तरीके से आजमाइश, मैं सिर्फ उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं जिसे लोग समझते नहीं हैं। मैं बीमारी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, वरना बीमारी बहुत आजमाइश। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाया, और कितने लोगों को आजमाया है। अगर वक्त होता तो मैं अगर वो किस्से नमूज़ज बयान करूं कि अल्लाह कैसे लोगों को आजमाता है, तो ये बहुत बड़ा मौजू हो जाएगा, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं उन्हीं चीजों का जिक्र कर रहा हूं जिसे लोग समझते नहीं कि आजमाइश है। जाहो मनसब के जरिए भी अल्लाह ताला आजमाता है। यानी अल्लाह ताला अगर किसी को कोई मनसब दे रहा है, किसी को मुदीर बॉस बना दे रहा है, किसी को जज बना दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला किसी को किसी और बड़ी पोस्ट के ऊपर रख दे रहा है, चाहे जिस मैदान के अंदर है, तो वो उसको आजमाइश नहीं तस्वुर करता। कहता अगर मोमिन बंदा हुआ तो कहेगा अरे ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि हमें दिया है। जी ऊपर वाले का शुक्र है, लेकिन ये आजमाइश है। बल्कि आप इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्रिया कहां तक अदा करते हैं। साथियों, यही वजह है बयान करने के मेरे वजह यह है कि बहुत से लोग ये अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो समझते हैं कि हाँ अल्लाह ताला की आजमाइश है। अगर उन्हें कोई मनसब नहीं मिला तो समझते हैं कि हाँ अल्लाह ताला की आजमाइश है। लेकिन अगर मनसब मिल गया तो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला की कोई बहुत बड़ी हमारे ऊपर आजमाइश है। इस सिलसिले में अगर आप कुरान मजीद को देखें तो दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया कि अल्लाह ताला ने उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फैसले वगैरह की जो कुव्वत दी थी, यह भी एक अल्लाह ताला की आजमाइश थी। और इसमें नबी की शान में गुस्ताखी ना हो, मामूली सी जो कोताही हुई तो अल्लाह ताला ने कैसे मुतरब्बे किया दो को भेज करके। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान को अगर मनसब मिल रहा है तो यह भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी आजमाइश है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इल्म दे करके और मारिफत दे करके भी लोगों को आजमाता है। बहुत से लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इल्म से देता है, क्यों? ये ना समझें हम ये कि हमारे अगर इल्म है तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश। अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को अगर कोई इल्म अल्लाह ने दिया है, किसी को लिखने का बड़ा फन दिया अल्लाह ताला ने, किसी को अल्लाह ताला ने बात करने का बड़ा अच्छा फन दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने फतवा देने का बड़ा अच्छा फन दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा शायर बना दिया है, तो ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला की आजमाइश हैं। आप कुरान मजीद सूरह आराफ में जाएं और देखें वो शख्स जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आयात का इल्म दिया था। वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिनहा फअतबअहु शैतान। अहद नबवी में जो यहूद थे उनका यही हाल था ना कि अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हुए। इसी तरीके से आप ये ना भूलें, बसा औकात शोहरत और लोगों में मकबूलियत और आदमी मकबूलियत के जरिए भी आजमाता है अल्लाह ताला। हमने कहा आप लोगों से, मैं खुद उन्हीं चीजों का जिक्र कर रहा हूं जिस पर लोग तवज्जो नहीं देते हैं। यह बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर किसी इंसान को शोहरत मिली है तो उसमें वो अल्लाह ताला की आजमाइश में कहां तक पूरा उतरता है। और अगर किसी को शोहरत नहीं मिली है, जरा मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके पास बहुत इल्म है और अपना इल्म लोगों को अच्छी तरीके से बतला भी सकता है, लेकिन लोग उसकी तकरीर सुनने ही नहीं आते हैं। एक बड़ा अच्छा मुकर्रिर रहा करता है, लेकिन उसके गांव वाले उसके करीब आते ही नहीं। कोई भी इल्जाम उसके ऊपर लग जाया करता है। यह भी अल्लाह ताला की आजमाइश है कि इस आजमाइश में वो कहां तक कामयाब रहता है। इसी तरीके से एक शख्स है, उसकी तकरीरें लोग जगह जगह सुनते हैं और बहुत लोग सुन रहे हैं, इंतजार करते हैं तो उसकी तकरीर कब हो। यह भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी आजमाइश है। मैं आपके सामने सिर्फ दो एक मिसाल देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो, वरना अगर गौर करें, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आजमाया है इस सिलसिले में। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ जाने का वाकया आप देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में तकरीबन 10 दिन रहे हैं और इस 10 दिन में आपने
کسی شخص کو شاید نہیں چھوڑا ہے جس کے پاس پہنچے نہ ہو آپ نے. آپ اکیلے بھی لوگوں سے ملے ہیں, آپ حاکموں سے بھی جا کر کے لوگوں سے ملے ہیں, آپ بازار بھی لوگوں سے ملے ہیں, لیکن 10 دن آپ سے بہتر اللہ کی بات پہنچانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ سے بہتر سمجھانے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آپ سے اچھے طریقے سے دعوت کام کرنا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن 10 دنوں کے اندر ایک شخص بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا, بلکہ ایک شخص جو باہر سے آیا تھا وہ غور سے آپ کی بات سن بھی رہا تھا, تو لوگوں کو خطرہ ہوا تو اسے بلایا کہ یہاں پر آؤ, کیا کر رہے ہو تم. چنانچہ مسند احمد میں ایک صحابی خالد العدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف میں مشرق نامی بازار میں اپنی کمان یا چھڑی پر ٹیک لگا کر کے ہم نے کھڑے دیکھا آپ کو کہ آپ کھڑے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کے پاس اپنی مدد کے لیے گئے تھے, وہ بیان کرتے ہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس وقت آپ سورہ الطارق کی تلاوت کر رہے تھے. ذرا دیکھیے دعوت کے میدان میں کتنی عمدہ صورت ہے. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق ان کل نفس لما علیہا, ذرا دیکھیں, ان کل نفس لما علیہا حافظ. گویا آپ واضح کر رہے تھے کہ لوگوں تم ایسے بیکار نہیں ہو, اللہ نے تمہیں جو ایک اچھلتے جوش والے نطفے سے پانی سے پیدا کیا ہے, اتنی تمہیں خوبصورت سی شکل و صورت دی ہے, تو یہ بیکار نہیں ہے. یاد رکھو ان کل لمحہ علیہ حافظ, تم میں سے ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں ہے. اور پوری صورت آپ پڑھتے ہیں کس قدر اچھے اسلوب میں دعوت پیش کی گئی, خطر آخرت پر ایمان کی, اللہ تعالیٰ پر کی توحید کی دعوت کیسے اس میں دی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طارق تلاوت فرمائی حضرت خالد کہتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے اسے پوری یاد کر لی. وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی ہم نے اس سورت کو پڑھا اور یاد کیا, اور اب مسلمان ہو گیا پھر بھی پڑھ رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اہل طائف کو, میں آپ پاس کھڑا تھا, اہل طائف نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا اس شخص سے تم نے کیا سنا ہے. تو کہا میں نے ان کے سامنے سورہ الطارق پڑھ کر کے سنا دی. ان لوگوں نے کہا, یا وہاں پہ جو موجود قریش تھے ان لوگوں نے کہا ہم اپنے بھائی کے بارے میں, آدمی کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا یہ کوئی خیر لے کر کے آیا ہے تو ہم اس کی اتباع کر لیتے. یعنی گویا ایک آدمی جو آپ کی بات سے متاثر ہو رہا تھا اسے بھی لوگوں نے بلا لیا اور اسے آپ بات نہیں سننے دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ آزمائش جو ہو سکتی ہے بسا اوقات مقبولیت کے ذریعے. آج اگر کسی کو یہ مقبولیت ملی ہے تو یہ آزمائش ہے کہ لوگوں کی طرف وہ کہاں کہاں تک قبول کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ بغیر پیسے کو قبول کرتا ہے, اور کون ہے جو اپنے تقریر اور محاضرات کو لوگوں کے لیے بیچ رہا ہے. 50,000 اب تو معمولی ہو گیا, 1 لاکھ مہینے میں 4 خطبے دوں گا, جس کے لیے جو ہے 10 لاکھ روپے ہم کو چاہیے. یہ کڑوے واقعات ہے جو ہمارے ہاں پائے جا رہے ہیں ساتھیوں. یہ آزمائش ہے اللہ جس میں فیل ہو رہے ہیں یہ لوگ جو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرت یا اس کے ذریعے بھی لوگوں کو آزماتا ہے. علی کل حال اس سلسلے میں باتیں بہت ہیں, میں مختصر کر کے صرف گنا کر کے چلتا ہوں کہ آخر آزمائش اور ابتلا کے موقع پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. ساتھیوں سب سے پہلے صبر ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لوگوں کو یہ بارے میں یہ فرمایا کہ انہیں آزمایا جائے گا, سب سے پہلے اللہ نے اس سے پہلے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے. تو گویا ہم میں سے کوئی بھی کسی کو بھی آزمائش آ رہی ہے خیر کے ساتھ یا اس شر کے ساتھ, مال نہیں ہے یا مال ہے, صحت نہیں ہے یا صحت موجود ہے, ہمیں اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے, کسی بھی شکل میں جو آ رہا ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اور جانتے ہیں صبر کیا چیز ہے. اللہ کے رسول نے صبر کو ضیاء قرار دیا, یعنی روشنی ہے. تو گویا اس روشنی میں چل کر کے انسان صحیح راستے پر پہنچ سکتا ہے. دوسری چیز کیا ہے, انسان یہ سوچے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. میری روزی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دی تھی جب بھی میں ماں کے پیٹ میں تھا, ہمیں حرکت کرنے کی بھی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی. اس سے اللہ نے میری روزی لکھ دی ہے اس وقت. تو انسان یہ سوچے
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا دامن نہ چھوڑے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ظن جو رہے کہ بہتر، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی گویا یہ رحمت ہے میرے اوپر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق، اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جیسے ایک ہفتہ پہلے ایک موضوع یہ آیا تھا اللہ تعالیٰ کے حسن ظن، اس کے اوپر غور کر لیجئے۔ اسی طریقے سے یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں وہ نعمتوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اگر انسان اس کے اوپر ذرا غور کر لے، عموماً لوگوں کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ زیادہ ہیں مصیبتوں کے مقابلے میں۔ اور پانچویں چیز استغفار اور توبہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے سر میں درد ہوتا تو اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ معاف کرے، یہ جو کچھ ہم کو پہنچا ہے یہ ہمارے گناہوں کی عوض ہے، اور جتنا اللہ نے معاف کر دیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو انسان توبہ اور استغفار کرے۔ اور آخری چیز انسان دعا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا جوڑے رکھے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیز تھی تو ہم نماز میں آیا کرتے تھے، اور ہم جو ہے اب بھوکے ہیں، پریشان ہیں، تو ہمیں جب اللہ نے فراوانی دی تھی تو ہم حلال روزی کھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے میں تنگی آ گئی تو ہم حرام کی پرواہ نہیں کر رہے۔ ایسے نہیں، بلکہ دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہ توڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔